میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت نہ کریں اس کے علاوہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات سے بات شروع کرتا ہوں کہ روز محشر کا ہی دن ہے، ایک انسان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جہنم سے نکال کے اس کو جنت کی طرف لے کے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ کہیں گے کہ اس کو واپس جہنم میں پھینک دو۔ وہ بار بار مڑ کے اللہ کو دیکھے گا، بار بار مڑ کے اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ کو کہیں گے کہ جہنم سے ایک سٹیپ پہلے اللہ سے پوچھیں گے مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ آپ نے پرومس کیا کہ جو دفعہ جنت میں آ گیا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جو وہ ہے اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اس کو جنت ملے جو، کیونکہ واقعی میرا یہی وعدہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اللہ کے وعدوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے ساتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے دعا کی، ایک ایک بندے کے لیے دعا کی۔ اب صحابہ کی محبت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اصل میں ہماری ہونی چاہیے۔ the love of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم by the companions of his، ان کے companions کے کیا حالات تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، how much you love Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اپنی مال، اولاد، اس کے بعد ماں باپ، اولاد، مطلب کہ بیوی، سب چیزوں سے زیادہ محبوب۔ اور جیسے انسان ٹھنڈے پانی کی شدت، گرمی کی شدت ہوتی ہے نا، اس کو جو پانی ملتا ہے، جو اس کو اس وقت جو اس کو ایک ٹھنڈ پڑتی ہے دل میں، کلیجے میں، اس سے زیادہ الحضرت علی کہتے ہیں کہ حضور ہمیں محبوب ہوا کرتے تھے۔ یہ کافی لمبا ہے، میں اس کو 2 پارٹس میں کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، دوسرا، اور یہ بات سچ ہے، صحابہ کی حالت کیوں نہ ہوتی؟ صحابی وہ تھے جو ایک ایک آیت پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اور یہ اللہ کی آیت ہے قرآن میں سورہ توبہ میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں، میں ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کی نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، اور وہ گھر میں جن کو پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ کی بے حکمی کرنے والوں کو مقصود تک نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ بیسیکلی اگر میری سارا کچھ اس میں سب کچھ ہی آگے، یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے روکتی ہے ان چیزیں، پھر انتظار کرو کہ what اللہ ڈیسائیڈ فار می۔ ایک اکیلا آدمی جس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے، اور آرام سے بیٹھ کے جا سکتا ہے جہاد کرنے، لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنی قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ آیت نمبر 34 ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو میرے حکم کا کیا ہے۔ اب لیٹ سے جہاد کی کال ہے، تو اگر ہم یہ ریزنز پیش کرتے ہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ عذر ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ کوئی ٹانگ میں مسئلہ ہو، کوئی ہاتھ میں مسئلہ ہو، یا ویسی آپ کو کوئی بیماری ہو، وہ عذر ہے، وہ شرعی عذر ہے۔ یہ عذر نہیں ہے۔ اگر یہ عذر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مینشن نہ کرتے ہو قرآن میں، یعنی کہ کنبہ از ناٹ این عذر، بیویاں، گھر کے بچے، ماں باپ،
یہ پیسے ایگریکلچرل لینڈز یوزر نہیں ہیں جہاد میں جانے. سورہ تبوک میں کیوں امتحان لیا تھا اللہ نے؟ کیونکہ کھجوریں پکی کھڑی تھی اور اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تھا اور گرمی شدید تھی، یعنی کہ ویدر کے لحاظ سے بھی شدت تھی اور مال بھی تیار کھڑا تھا جس سے پورا سال کا سرکل چلنا تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہاں پہ اب جہاد کا حکم آ گیا. اس کے بعد اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت اور ان سب چیزوں سے کام ہونے پر وعید کی ہے، یعنی کہ اگر ان سے زیادہ نعوذ باللہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں نعوذ باللہ، جو کہ ہمارے اعمال سے جھلکتا ہے، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی دین وی ہیو ٹو، وہی والی بات ہے کہ اللہ دین سیز کہ تیار رہو میرے ڈیسیجن کے لیے. اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک اس کو میری محبت اپنے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مضمون نقل کیا ہے. علماء کا ارشاد ہے کہ ان کی احادیث سے محبت اختیاری مراد ہے. محبت اختیاری یعنی طبی اضطراری مراد نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم. ایک ہے زبان کا اقرار کہ میں صرف یہ اقرار کرتا رہوں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. ایک ہے عملی ان کا اقرار، یعنی کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے اوپر میں چلوں، اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر میں چلوں اور وہاں رک جاؤں جہاں اللہ کے نبی اور اللہ کا حکم آ گیا ہے. بس اصل میں محبت یہ ہے، دس از کالڈ محبت. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو کسی خاتون سے محبت ہو تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ کی خواہش معاذ اللہ غلط نیت کی نہیں ہوتی، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، جائز محبت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ عملی ہے یا وہ صرف منہ سے اقرار ہے؟ اگر آپ صرف منہ سے اقرار کرتے رہے میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اس کے لیے عملی طور پہ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صرف منہ سے اقرار ہی کر رہے ہیں، آپ just flirting, you are not serious enough to fight, to take a stand for that person یا بندہ و بندی جو بھی ہے، ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص وہ پالے اس کو ایمان کا مزہ صحیح نصیب ہوگا. ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دوسرا سب سے زیادہ یعنی کہ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے بعد دوسرا یہ کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے، اور تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی برا لگتا ہو جیسے اس کو آگ میں جانا برا لگتا ہے. ایمان، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان آپ اس وقت انجوائے کرو گے، ایمان کی حلاوت جو ہے جب آپ کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی. یہ حدیث ہے، اور 3 چیزیں کیا ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں پہ زیادہ. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے کرے، یعنی کہ وہ غرض اور نہ ہو. اور تیسری چیز کیا ہے، کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ہی برا لگتا ہو جیسے کہ اس کو آگ میں جلنا برا لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے، میں پرسنل انڈیویجولی جان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. مطلب فوراً اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا، صحیح کیا. اور تو حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر
اس وقت اے عمر علماء نے ارشاد کیا کہ مطلب بتائے ہیں کہ اب آپ کا ایمان کامل ہوا ہے، یعنی کہ اب آپ کا ایمان کامل ہوا ہے۔ دوسری یہ کہ تنبیہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہونا ہی نہیں۔ سہیل تستری رحیم اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنے ملک میں نہ سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ یعنی کہ جو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا دوست، اپنا رہبر، اپنا لیڈر نہ مانے، اس کو سنت کا مزہ ہی نہیں آئے گا، سنت فالو کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اصل میں سنت فالو کرنے کا مزہ یہ آئے گا، اس وقت آئے گا جیسے کہ میں آپ کو 2-4 واقعات سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ سفر پہ ہوتے تھے، حضور ایک جگہ پہ اسپیسیفکلی رفع حاجت کے لیے کیا کرتے تھے؟ رکا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کو چاہے وہاں پہ ضرورت پیش ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، تو ویسے ہی رفع حاجت کی شکل بنا کے وہاں اس جگہ پہ بیٹھ جائے کرتے تھے کہ میرے نبی کی سنت، یوزڈ ٹو انجوائے دیٹ۔ تو ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک جو ہے وہ حضور نے آگے سے چھاتی کھولی ہوئی تھی، یہاں سے، اس پارٹ سے۔ انہوں نے اس کے بعد پوری عمر حضور کی وہ اس کو سنت کے طور پہ لیا اور اس کو کبھی دوبارہ اپنی چھاتی کو کبھی بند نہیں کیا، پوری عمر اس طرح گزار دی۔ جن کو حضور سے محبت تھی نا، وہ پھر ایسے عمل کرتے تھے، یعنی کہ اوپن چیسٹ دیکھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بٹن شٹن میں نہیں پتا کیا ہوتا تھا سسٹم، لیکن اوپن کی ہوئی تھی چھاتی انہوں نے ایک دن کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کئی لوگ حضور کو دیکھ کے پٹے رکھتے ہیں، کئی لوگ لمبے بال یہاں کندھے تک رکھتے ہیں، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تیسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت سر منڈوا کے رکھتے ہیں۔ تینوں حضور کی سنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ایمان لانے سے پہلے ایک عادت بن گئی ہوئی تھی، کئی دفعہ کسی کو برا بھلا کہہ دینا، گالی دے منہ سے نکل، سلپ، وہ عادت ہوتی نا، عادت سلپ آف ٹنگ ہو جاتی تھی۔ تو حضور نے نا ایک دفعہ ان کو بلا کے کہا کہ دوبارہ آپ نے گالی نہیں دینی۔ حالانکہ جس بندے کی عادت بن گئی ہو، تب کیا کلام جیسے ہمارا بنا ہوگا آج کل، کہتے ہیں وہ دن تھا اور ان کی موت کا دن تھا، اس کے بعد ان کے منہ سے گالی نہیں نکلی۔ میرے بھائی، یہ لوگ کامیاب ہیں یا ہم کامیاب ہیں؟ یہ حضور کی صرف ایک بات پہ اپنی زندگی کے رخ بدل دیا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت کے اصل تقاضے، یہ نہیں ہے کہ میں، خیر چھوڑیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر نبی کی امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اسی طرح اونچے درجے ہوں گے، آپ اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی کہ حضور تو اونچے درجے کے، صحابہ بھی، خیر ہمارے لیے تو صحابہ بھی بہت اونچے درجے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر کے درجے نیچے کے درجے والوں کے پاس آیا کریں گے اور ان کے پاس بیٹھیں گے اور بات چیت کیا کریں گے۔ یعنی کہ یہ تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے نیچے والوں کو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، اوپر والے نیچے والوں کو وزٹ کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگ محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک گڈ سائن ہے which we need to put in front of us، اور پھر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، یعنی کہ جو حضور کے بعد آئیں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے وہ مجھے دیکھ لیتے، ان کی یہ تمنا ہوگی۔ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، یعنی کہ
اور شوق اور اشتیاق میں لگے رہتے ہیں. مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور کہتے یہی میرے اصول و فروع ہیں، یعنی بڑے چھوٹے ہیں اور ان کی طرف میرا دل کھنچا جاتا ہے. یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے، ان لوگوں سے جا کے ملوں. اور یہی کہتے کہتے سو جاتے تھے. تو یہ پارٹ 1 ہے، میں انشاءاللہ باقی کل عرض کروں گا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو ایک نان مسلم کی بات ہے، یہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. رومن ایمپرر بہت بڑا ایمپرر تھا، ٹھیک ہے. جو پرشین ایمپرر تھا بہت بڑا ایمپرر تھا، اس کی عزت بھی بہت زیادہ تھی. لیکن ان دونوں کے جو وہ تھے نا، آپ کے لوگ جو ان دونوں کے لوگ آئے، ایمبیسڈرز آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی محبتیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تکلیفیں، وہ مطلب کہ عزتیں دیکھی ہیں. ان کے پاس تو کوئی محلات بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. یہ لوگ تو چلے مجبوراً، کیونکہ ایمپررز ہیں، ان کی وہ کرنے کے لیے ان کی رعایا مجبور ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ہم نے محبت ان کے لیے دیکھی ہے، ان کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے وضو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلغم کو اگر کہیں تھوکتے ہیں تو کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں کیچ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے بدن سے جو پسینہ اترتا ہے اس کو وہ خوشبو کے طور پہ اما عائشہ رکھ لیتی ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ خون مبارک نکل آیا، کسی صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کو دفناؤ. وہ لے گئے، حکم کی تعمیل کی، وہاں جا کے پی لیا اور کہا میں دفنایا. انہوں نے کہا کدھر دفنا کے آئے ہو؟ کہا پی لیا. میں کیا مطلب پی لیا؟ کہا جس خون میں نبوت کا خون شامل ہو جائے اس کو آگ نہیں چھوئے گی. تھاٹ پروسیس یہ میرا اور آپ کا تو آگے کاغذ بگڑا ہو. حضور سے محبت دور کی بات، ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے نبی کے لیے؟ ایک رات کیا اللہ کے نبی کے لیے ان کی سنت کے مطابق سو کے گزاری، یا ایک دن پورا؟ ایک دن میں تو نہیں یہ کلیم کر سکتا، اللہ معاف فرمائے، کہ میں نے ایک دن بھی اللہ کے نبی کی سنتیں پوری کی. cannot claim this. I'm really sorry, but لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے. میں اپنی بات کرنی نہیں چاہیے، گواہ بنانا نہیں چاہیے، لیکن کس منہ سے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فالو کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ واقعات کل کنٹینیو کریں. جزاکم اللہ خیر.